اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. آخر تک ہے. ان آیتوں کے اندر اولاً تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو اہل مکہ کے لیے امان بن کر کے آئے تھے، تو ان اہل مکہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدسلوکی کر رہے تھے، آپ کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، آپ کو تکلیف دے رہے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. ان لوگوں سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انہیں اسی طریقے سے آزمائے ہیں جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. جنہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جو بڑا گھنا ہو، خوبصورت ہو اور ہر قسم کے میوے اور پھل وغیرہ اس میں موجود. اسے ایک جنہ جن چھپا لینا، یعنی باغ اتنا گھنا ہو کہ اس کی جو زمین ہے اس کو وہ چھپا لیا ہو، آدمی جب داخل ہو تو اس کے اندر چھپ جائے. تو یہ باغ والوں کی مثال دے کر کے اہل مکہ سے کہا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی جو نبی رحمت بن کر کے، رحمت للعالمین بن کر کے، تمہارے لیے باعث عزت اور شرف بن کر کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اس نبی کی شکل میں تم کو ملی ہے، اگر تم اس کی قدر نہ کیے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو باغ والوں کا ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالی تم سے اس نعمت کو چھین لے گا، تمہیں عذاب اور پریشانیوں میں مبتلا کرے گا، جس طریقے سے باغ والوں کا معاملہ ہے. تو یہ باغ والے کون ہیں ساتھیوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے چند آیات میں ان کا پورا قصہ بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، اور اس سے متعلق مفسرین اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ ملک یمن کا شہر صنعاء جہاں آج واقع ہے، اسی سے چند کلومیٹر کی دوری پر ضروان نامی ایک گاؤں تھا. امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے اس گاؤں کو دیکھا ہے. وہ کب؟ جب امام عبد الرزاق جو مصنف عبد الرزاق کے مؤلف ہیں ان سے ملاقات علم حاصل کرنے کے لیے وہاں گئے تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو یہ جو گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ رہتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے کھیتی دی تھی اور ایک باغ عنایت فرمایا تھا. اس باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پھلوں کی اچھی پیدائش ہوتی تھی. اللہ نے ان پھلوں کے اندر بڑی برکت رکھی تھی کہ یہ نیک بندہ یہ پھلوں کی جو کھیتی تھی ان سے اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالتا تھا اور غریب اور مسکینوں کے بھی کام آیا کرتا تھا. بلکہ جب پھلوں کے توڑنے کا، اس کھیتی کے کٹنے کا جب وقت آیا کرتا تھا
تو چونکہ فقیر اور مسکین جان گئے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس آیت کریمہ کے مطابق اس کا عمل تھا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن اسے کاٹو اس دن اس کا حق ادا کرو۔ تو فقیر اور مسکین خود ہی باغ میں پہنچ جایا کرتے تھے اور اپنا حق لے لیا کرتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بعض روایات کے مطابق اس کے 5 بیٹے تھے، واللہ عالم۔ اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابو جان ایک بدھو آدمی تھے، سیدھے سادے آدمی ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بچا کر کے نہیں رکھتے تھے، جو کچھ ہوا اپنے بچوں کو دیا اور باقی سارا تقسیم کر دیا۔ اب ہم بچوں والے ہو گئے ہیں، ہماری اولاد ہو گئی ہے، ہم اس کھیتی یا اس باغ میں جو پھل ہوتے ہیں ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس طرف ہمارے ابو نے لوگوں کی عادت بگاڑ دی ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہاں پھل ٹوٹنے کا وقت ہوا آ جایا کرتے ہیں۔ یہ عجیب الٹی منطق ہے کہ محنت ہم کریں، مشقتیں ہم اٹھائیں، اور جب پھل ٹوٹنے کا وقت ہو تو لوگ آ کر کے پھل لے کر کے چلے جائیں۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں کچھ تدبیر کرنی چاہیے کہ سارا پھل ہم ہی رکھ لیں، اس لیے کہ ہمارے بچے ہو گئے تاکہ ان کے کام آئے۔ ان میں کا ایک شخص جو اپنے باپ کے طریقے سے نیک دل تھا، اس نے انہیں منع کیا کہ نہیں، جس طریقے پر آپ ہمارے والد تھے اور جو طریقہ اس باغ کے پھلوں کے لیے استعمال کرتے تھے ہمیں بھی وہی استعمال کرنا چاہیے، اس میں تبدیلی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی برکت جو ہمارے اوپر تھی اور اس پھل میں تھی اسی عمل کی وجہ سے تھی۔ لیکن چونکہ زیادہ کی رائے یہی تھی کہ نہیں، پھل توڑ کر کے رکھ لیا جائے اور غریبوں کو اس سے محروم کر دیا جائے، لہذا ان لوگوں نے اسے ڈانٹ لیا اور اس کی بات نہیں مانی۔ مجبوراً وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اب یہ لوگ اپنا مشورہ کیے اور باہمی مشورے سے یہ طے کیے کہ ہم لوگوں کو چپکے سے رات ہی میں جا کر کے پھل توڑ کر کے لے آنا چاہیے، اس لیے کہ اگر دن میں ہم پھل توڑنے گئے تو غریب اور مسکین لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ لوگ پھل توڑنے جا رہے ہیں تو ہمارے پیچھے ہو لیں گے۔ لہذا صبح اور اجالا ہونے سے پہلے پہلے ہمیں پھل توڑ کر کے اپنے گھر میں رکھ لینا چاہیے۔ اور اس بات کے اوپر وہ بڑے مطمئن، اور بلکہ انہیں یہ فخر تھا، حتیٰ کہ قسمیں کھا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے صبح سے پہلے جا کر کے، یہاں تک کہ انہوں نے اس پر بسم اللہ انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ انشاءاللہ ہم صبح جا کر کاٹ لیں گے۔ رات کو انہوں نے شام کو یہ مشورہ کیا، یا دن میں جو مشورہ کیا تھا، رات کو سوئے اور اس انتظار میں کہ صبح اٹھیں گے تو چل کر کے آئیں گے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بد نیتی کی وجہ سے، جسے عملی جامہ پہنانے کا انہوں نے پلان بنا لیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے رات ہی میں اس باغ کے اوپر ایسی آفت بھیجی کہ ساری کے ساری جل کر کے راکھ ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ کھیتی کو کاٹ کر کے اس میں آگ لگا دی گئی، یا جو پرانے کھجور ہو جایا کرتے ہیں انہیں لوگ جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اس سے بے خبر ہیں، اس لیے کہ گھر کھیتی باغ دور پڑتا تھا۔ چنانچہ صبح کو
لوگ اٹھے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو جگہ بیدار کرتے رہے، اور اپنی کھیتی کہتے کہ اگر اپنی کھیتی کاٹنی ہے تو اندھیرے ہی میں نکل چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسکینوں کو اگر بھنک مل جائے گی تو تمہارا پیچھا کر لیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے خیال میں مست اور کامیابی پر یقین رکھتے ہوئے گھر سے نکلے کہ اب تو ہم کامیاب ہیں، لیکن جب باغ کے پاس پہنچتے ہیں تو جس جگہ ان کا باغ تھا اب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر باغ موجود نہیں ہے، کھیتی کا کوئی اثر ہے۔ تو پہلے تو انہیں یہ شبہ ہوا کہ شاید ہم لوگ جلدی جلدی میں اور اندھیرے میں اپنا باغ بھول گئے ہیں، کہیں دائیں بائیں ہم ہو گئے ہیں۔ لیکن فوراً ہی جب دیکھا کہ پڑوس میں یہ دیکھو فلاں کا ہے، یہ یہاں پر یہ ٹیلا تھا، یہاں پر یہ نالا تھا، یعنی میں مثال دے رہا ہوں، ویسی جو علامتیں ہوا کرتی ہیں، جب مثالوں کو دیکھا تب جو ہے انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور ہماری بدقسمتی اور بدنیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نعمت چھین لی۔ اس وقت ان کے اس نیک بھائی نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، ہم نے کیا تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کا شکریہ اس پر ادا کرو، لیکن تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی، تم لوگوں نے میری ایک نہیں سنی، تو اپنے ظلم کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو۔ یہ دیکھ کر کے ان سبوں کو احساس ہو گیا کہ ہم نے یقیناً ظلم کیا ہے، لہذا فوراً کہہ اٹھے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اے میرے رب تو پاک ہے، تو بہت بلند ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، جیسا کہ ایسے موقع پر ہوا کرتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے سر پر ٹھکرا پھوڑنا چاہتا ہے، ایسا کہ مثل مشہور ہے، وہ کیا یعنی غلطی تمہاری ہے۔ ایک کہتا ہے میں تو پہلے ہی نہیں چاہتا لیکن تم ہی نے کہا ہے نا، دوسرا کہتا ہم نے کیا کہا ہے، تمہیں تو ہمیں یہ مشورہ دیا ہے نا، تیسرا کہتا کہ ہاں ہم نے کیا، تم دو لوگ ہمیں لے کر گیا، میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن آخر میں ان لوگوں نے کہا کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جو ہوا ہے ہو گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سبھی مجرم ہیں، اور ہم سب نے اللہ تعالی کے احکام سے سرکشی کی ہے، لہذا اب یہ سوچو کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر واقع ہو گئے، ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا آپس میں کہ اس کا علاج توبہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ سب ایک زبان ہو کر کہہ بیٹھے یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، یا ویلنا انا کنا ظالمین، افسوس ہم ہی سرکش ہو گئے تھے، ہم ہی نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم عدولی کی ہے، لیکن کچھ بعید نہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ کیوں؟ انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف اب رجوع کرنے والے ہیں، رغبت کرنے والے ہیں۔ گویا ان لوگوں نے اپنی اس غلطی سے توبہ کی، تو کہا جاتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے دل کی سچائی دیکھی اور جب انہوں نے دل سے توبہ کیا تو اللہ تعالی نے اس باغ کو تو نہیں، البتہ اس کے عوض میں انہیں ایک دوسرا باغ عطا فرمایا جو بڑی برکت والا ہے۔ ساتھیوں یہ ایک قصہ ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اب ہمیں اس سے کیا سبق لینا ہے، اس کے اوپر یہ اصل چیز ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ دیکھیے
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش صرف بلا اور مصیبت ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کسی کا نقصان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے اس کو، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اللہ نے اس کو آزمایا ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ بنا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کسی کو وزارت کے منصب تک پہنچا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو مال دے رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر اور شر دونوں کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ آج اگر ہمیں مال ملا ہے، ہماری تنخواہ اچھی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بغل والے ہمارے ساتھی اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے لیکن ہماری نوکری چل رہی ہے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے، بلکہ نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہے کہ اللہ ہم سے آزما رہا ہے کہ آیا ہم اس میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے نہ اترنا اور نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا اس کے زوال کا سبب ہے، وہ ختم ہو جاتی جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اور اس نعمت کے شکریہ کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ جس قسم کی نعمت ہے اس قسم کے محتاجوں کے کام میں اس نعمت کو لگایا جائے۔ مثال کے طور پر بادشاہ ہے تو پبلک کے ساتھ ظلم نہ کرے، انصاف سے کام دے۔ وزیر بن گیا ہے تو لوگوں کی ضروریات کو پوری کرے۔ اگر مالدار ہے لوگوں کی محتاجی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر عالم ہے لوگوں کو صحیح راستہ بتا کر کے اپنے علم کی زکات نکالے۔ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے خیرکم انفعکم للناس، سب سے بہتر مومن وہ ہے جو مسلمان لوگوں کے لیے سب سے مفید ہو۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو دیر یا سویر چھین سکتا ہے، دنیا میں بھی اس کی وجہ سے عذاب دے سکتا ہے اور آخرت بھی اللہ تعالی عذاب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ کی موجم کبیر میں اور موجم اوسط میں، امام بحقی کی شعب الایمان میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کے لیے خاص کیا، انہیں اپنی نعمتیں دیا ہوا ہے۔ اس نعمت کو ان کے پاس اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک کہ اس نعمت کو وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، اور جب روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان سے چھین کر کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ ساتھیوں غور کریں گے، گناہ کرنا روزی سے محرومی اور اس کی برکت کے چھن جانے کا سبب ہے۔ کسی کی نوکری چلی گئی، بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس کے گناہوں کی سزا دی۔ کسی کے کھیت میں پھل نہیں اچھے آئے، کھیتی اچھی نہیں ہوئی، باغ میں پھل نہیں آئے، یا پھل آئے تو پھل بکے نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو۔ جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں سنن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ بندہ بسا اوقات اپنے ایک گناہ کی وجہ سے کسی روزی سے محروم کر دیا جاتا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اللہ کی
نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں اور اپنی غفلت سے توبہ نہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ نے عذاب کی دھمکی دی۔ چنانچہ ایک قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک العذاب، ہمارا عذاب ایسے ہی آتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لوگ سوئے رہتے ہیں اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھو آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بہت سخت ہے۔ اور ایک بات ساتھیو، بسا اوقات انسان برائی نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کر لیتا ہے۔ کس بات پر؟ اس کی بدنیتی کے اوپر، اس کی بری نیت کے اوپر۔ ان لوگوں نے ابھی بری نیت کی تھی، برائی کو عملی جامہ نہیں پہنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو چھین لیا۔ سوچیں، جب یہ بدنیتی کا بدلہ ہے تو بدعملی کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ذرا اس پر بھی غور کریں، کسی برے کام پر اعتراض اور اس کے عواقب سے، کسی برے کام پر صرف اعتراض کر دینا، روک دینا، اس سے انسان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں کہ ان میں جو نیک تھا اس نے لوگوں کو منع کیا، لیکن جب نہیں مانے تو اس کا حصہ جو باغ میں تھا وہ بھی ڈوب گیا، اس کو بھی وہ بھی نہیں بچا ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر یہ واجب تھا کہ انہیں منع کرے، اگر مانتے نہیں ہیں تو ان کا ساتھ چھوڑ، لیکن پھر بھی ساتھ رہنا۔ تو ایک آدمی برائی کرنے والوں کے ساتھ اگرچہ ایک دو بار منع کرتا ہے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ رہتا ہے، جب عذاب آئے گا تو وہ بھی اس کے زد میں آیا کرتا ہے۔ تو ساتھیو، علی کل حال فوائد اس میں تو بہت ہیں، ہمیں اور آپ کو ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کے اوپر غور کریں اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم اور آپ مطمئن نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مصیبت عموماً جو آتی ہے، بلائیں جو آتی ہیں تو اچانک ہی آتی ہیں، لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہاں کہ اس سال جو ہے ایسی بارش ہوگی، اس سے طوفان آئے گا، تمہارے گھر ڈہ جائیں گے، نہیں، بلکہ بسا اوقات سوتے رہتے اور اللہ کا عذاب آ جایا کرتا۔ اب امن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، دور نہ جائیے، یہی کویت کے اندر شام کو لوگ بڑے آرام سے سوئے، صبح ہونے سے پہلے پہلے انہیں اپنا، بعض تو ایسے ہیں جنہیں لباس خواب میں اپنا ملک چھوڑنا پڑا ہے، صدام کا جب حملہ ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جو عذاب آتا ہے، جیسے یہ سب صبح شام کو سوئے اور بڑے اطمینان سے، اور اپنی اس تدبیر کے اوپر انہیں بڑا اطمینان تھا کہ اب ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ روک نہیں سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اپنے آپ کو بچا نہیں پائے۔ ایک اور بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ بسا اوقات کسی انسان کے اوپر مصیبت اور پریشانی کا آنا اس کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے۔ جی ہاں، کسی انسان کے اوپر مصیبت اور پریشانی کا آنا اس کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے۔ وہ یہ کیسے؟ ان لوگوں پر مصیبت اور پریشانی آئی، احساس ہوا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر باغ عطا کر دیا۔ اور اگر یہ قصہ صحیح نہیں کہ بہتر باغ عطا ہوا تو آخرت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا، اور یہ خود اب اپنی زندگی میں پہلے سے زیادہ ہوشیار اور پہلے سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ تو بسا اوقات انسان کے اوپر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس کے لیے بہتری کا پیغام لے کر کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو
اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔